دیکھیں ایویڈنس کا ایشو ہی نہیں ہے. فارم 45 دستاویزات کی صورت میں موجود ہے, اوریجنل موجود ہے, اور ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا ہے. ہم آگے پروسیس آف کنسالیڈیشن جو ہے ہم روک رہے ہیں ان پرسوئنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا بھی اسٹے تھا, آر او کا بھی اپنی طرف سے آرڈر تھا کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. تو کس طرح اس نے کنسالیڈیشن کر لی؟ فارم 45 ہے جس کی روشنی میں آپ نے فارم 47 بنانا ہوتا ہے. جمع تفریق کرنے کے علاوہ ریٹرننگ افسر کا کوئی کام نہیں ہے. اس نے جب بنانے لگا فارم 47, وہ جو فارم 45 تھے اس کو اگنور کر کے ہوا میں بنا لیا اور اس کو جتا دیا, ہمیں ہرا دیا. جہاں 51,000 وہ ووٹ لے رہا ہے, ہم 1,05,000 ووٹ لے رہے ہیں. 53,000 ووٹ کا فرق ہے, اس فرق کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ فارم 45 کی بیسس سے فارم 47 بنتا ہے اور 48 بنتا ہے. جی ناصر بٹ صاحب, کیا اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ ان چند روز میں جو کہ 10-12 روز ہو چکے ہیں اس میں بھی کوئی موڈیفکیشن ہو سکتی ہے؟ موڈیفکیشن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا, وہ تو فورجری ہوگی. موڈیفکیشن کیا ہوگی؟ اس کا نام موڈیفکیشن رکھے کچھ رکھے, فورجری ہوگی. فورجری یا ٹیمپرنگ ہوگی. ایک لفظ بھی اگر کسی نے ٹیمپر کیا یا فورجری کی تو وہ جیل جائے گا سیدھا. 468, 471, 420 کا پرچہ ہوتا ہے. میں نے تو جج صاحب کہہ دیا, میں نے کہا یا وہ جیل جائے گا یا پھر ہم جائیں گے. کوئی ایک کام تو ضرور ہوگا. انہوں نے کہا وہ جائے گا جس نے یہ فورجری کرے گا یا جس نے جرم کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل نظر آئے گا کہ آپ. میں اس سے مزید ذرا اگر بات کر رہا ہوں, میرا حلقہ NA 148 ہے ملتان کا, جہاں سے فارم 47 کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو 104 ووٹوں کی لیڈ دی گئی ہے. بڑا مزیدار قصہ ہے. 2 دفعہ فارم 47 جاری ہو چکا ہے, ایک دفعہ 9 فروری کو اور ایک دفعہ 12 فروری کو. دونوں کے جو ٹوٹل نمبر آف ویلڈ ووٹس ہیں دونوں میں مختلف ہیں, اور دونوں کو اگر آپ سارے امیدواروں کے ووٹس کو کاؤنٹ کریں تو پھر بھی میتھ ٹھیک نہیں ہے, ٹیبولیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. سو میں نے 19 اپنے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں. ان کو کہا ہے ہر پولنگ سٹیشن ان 19 کے اندر جو ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ دکھائے گئے ہیں اس ہر پولنگ سٹیشن پہ میں جیتتا ہوں, 19 دفعہ جیتتا ہوں. سو بات یہ ہے, اب انہوں نے پرسوں کے لیے ہمارا NA 148 کا پرسوں کے لیے رکھا ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نوٹس بھی کیے ہیں اور RO سے رپورٹ بھی مانگی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس تاریخ تک ان کا نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ جہاں اتنا واضح انلیگیلٹی ہے آن دا سرفیس آف دا میٹر, تو اس کو یہ کیسے آگے چلا سکتے ہیں جب تک معاملے کو ریزالو نہ کر لیا جائے. ایک سوال پوچھا گیا کہ فارم 45 اور فارم 47 کی کیا بات ہے. فارم 45 جو ہے وہ اصل رزلٹ ہے, اس پہ لفظ لکھا ہوا ہے کاؤنٹ آف دا ریزلٹ. فارم 47 جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے آف دا ریزلٹس. سو RO کا کام, اور اس کو صرف RO سائن کرتا ہے کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ کو, فارم 47 کو. جو فارم 45 ہے, جس طرح شعیب شاہین صاحب اور علی بخاری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اس پہ تو متعدد سگنیچر موجود ہیں, ہمارے پولنگ ایجنٹس کے بھی موجود ہیں, پریزائڈنگ جو آفیسر تھا اس حلقے کا, اس کا ڈیپٹی تھا, اسسٹنٹ, ان کے موجود ہیں, بہت سارے سگنیچرز موجود ہیں. اصل رزلٹ وہ ہے. اور ہمارے سب کے حلقوں میں ہم نہیں کہہ رہے, جو ہمارے مخالف دوسری پارٹیز کے امیدوار تھے ان کے فارم 45 کے مطابق بھی ہم جیت چکے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ان کے معاملات اسلام آباد کے کل لگے ہیں, میرا ملتان کا NA 148 کا پرسوں لگا ہے. ملتان کے جو 2 اور معاملات ہیں, NA 151 کا, مہربانو قریشی کا, PP 218 کا, ظہور بھٹا کا, ہم اس کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ٹیک اپ ہوں گے. سو یہ الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ یہ پوسٹ الیکشن بڑے اہم دن ہیں, یہ رات تک بیٹھے ان معاملات کو لے کے چلیں. سپریم کورٹ بھی رات 12 بجے تک چل سکتی ہے, تو الیکشن کمیشن کی ہیئرنگز کیوں نہیں چل سکتی, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف اگلے کچھ دنوں میں ہی ملے گا. تھینک یو. RO کو بلا لیا, اس کے ساتھ RO کو بھی طلب کر لیا, جو ہمارے 2 اور کینڈیڈیٹس تھے جن کے خلاف موجود تھے, ان کو بھی صبح, کیونکہ ان کی پٹیشن آج لگی ہی نہیں تھی, انہوں نے کہا جی ہم بھی 48 کے اندر کینڈیڈیٹس تھے, ہمیں بھی سنا جائے, ان کے بھی صبح کے لیے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن جو سماعت کر رہا ہے اس کے اختیارات کیا ہیں, کیونکہ یہ تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ایویڈنس کے لیے